کرتے ہیں تو اپنی زندگی کو ہم چینج کر دیں، یاد رکھیے۔ اور حج کا ایک سب سے بڑا پیغام جو حج میں ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ حج کا پیغام کیا ہے؟ توحید۔ یہ توحید سب سے بڑا پیغام ہے حج کا، یاد رکھیے، ہے نا؟ توحید یاد رکھیے، چاہے تلبیہ ہو جو ہم پکار رہے ہیں، ہے نا، جس کے اندر ہم کہتے ہیں اے اللہ حاضر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیری ذات میں اللہ کوئی شریک نہیں۔ توحید سب سے بڑا پیغام ہے نا، ہر چیز میں اللہ کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے نا، تو ہم یہ پیغام لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس توحید کے پیغام کو بعد حج کے بھی ہم باقی رکھیں، ورنہ لوگ وہاں تو کہہ رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور یہاں سے جاتے بھی تو اللہ رحم کرے شرک کر کے جاتے ہیں، اور واپس بھی آتے تو وہی شرک اور غلاظت میں ڈوبی ہوئی زندگیاں ہوتی ہیں۔ تو اس عظیم پیغام کو یاد رکھیے آپ حج کی، وہ پیغام تھا توحید کا پیغام۔ جو حج سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے بھائی چارگی کا پیغام، بڑا عظیم پیغام، بھائی چارگی کا پیغام، ہے نا؟ آپ کا پڑوسی جو پتہ نہیں کس ملک کا تھا، پتہ نہیں کون سی زبان بولتا تھا، لیکن اللہ کے لیے آپ نے اس کی خطائیں معاف کی، اس کی غلطیاں معاف کی، اس نے کچھ کہہ دیا آپ نے معاف کیا، اس کی آپ نے مدد کی، اس کو جو چاہیے تھا آپ نے دیا، یہی تو بھائی چارگی تھی، حج نے سکھایا۔ کیوں وہاں سے آنے کے بعد اس پیغام اور اس میسج کو ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ پھر وہی سب معاملہ زندگی کا ہو جاتا ہے۔ تو توحید ایک عظیم پیغام حج ہمیں دیتا ہے جس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یاد رکھیے، ہم نے زندگی ہماری بدل جانا چاہیے۔ ہم توحید کے جو پیغام کو وہاں سے لے کر آتے ہیں، صرف آ کر اپنے آپ رکنا نہیں ہے، اس پیغام کو زندگی میں عمل میں لانا ہے، اور اپنے خاندان، رشتہ دار، دوست احباب، شہر، محلہ اور بستی تک ان کے لوگوں کو بھی اس پیغام کو توحید کے پہنچانا ہے، میرے بھائیوں، ہے نا؟ لیکن آج حج سے آنے کے بعد جو کچھ تذکرے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ تم کہاں رکے تھے؟ میں کہاں رکا تھا؟ تم کون سے سن میں گئے؟ میں اس سن میں گیا۔ اس سن میں وہ روڈ بنی تھی کیا؟ وہ پہاڑ موجود تھا کیا؟ وہ خندق، وہ گفا بنی تھی کیا؟ یہاں گڈھا کھودا ہوا تھا کیا؟ وہ ٹاور بنا ہوا تھا کیا؟ بس یہی ڈسکشن ہے۔ وہ توحید کا پیغام، وہ سنتوں پہ جو ہم نے عمل کیا، وہ عبادتوں اور ریاضتوں میں جو ہم نے وہاں کوشش کی، کیا ہم باقی ہیں اس پر آج بھی؟ وہ ٹاور رہیں گا نہیں رہیں گا، وہ پہاڑ تھا نہیں تھا، وہ خندق بنیں گی یا ختم ہو جائیں گی کا الگ مسئلہ ہے، لیکن جو میسج تھا بھول گئے۔ دیکھیے آپ، ہے نا، وہ جو توحید آپ نے بول بول کر، چلا چلا کر آپ نے کیا کہ تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں، کیا اس سندیش، اس پیغام، اس میسج کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا آنے کے بعد؟ کیا وہ وہیں کے لیے تھا، دفن کر کے آ گیا وہیں اس پیغام کو؟ اب تو میں اس پیغام کو توحید کے لے کر جب میں واپس آیا ہوں، اس کو پھیلانے والا بن جاؤں۔ جس تلبیہ کو آپ پڑھتے ہیں کوئی معمولی چیز ہے وہ جس کا حکم دیا گیا آپ کو؟ یہ یاد دلایا گیا کہ تم توحید پر قائم رہنے والی قوم ہو، تمہیں توحید پر قائم رہنا ہے، مرتے دم تک توحید پر قائم رہنا ہے۔ یہ پیغام لے کر ہی تم حج پر آ کر پڑھتے ہو، اسی پیغام کو جا کر انسانیت تک تم واپس پہنچانا ہے نا؟ آپ سمجھ رہے؟ تو کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو کچھ یاد ہوتا ہے، دیکھیے آپ سب کیا ہے، یہی ساری چیزیں ہیں باقی، کہ یہی چیزیں باقی ہیں کہ ہم جس سے یاد کریں حج کو، ان کھجوروں سے، وہ پانی سے، ان تسبیحات سے، ان توغروں سے، ان جانمازوں سے، یا ان کپ اور سوسر جو ہاں سے لا رہے چائے کی کہ یہ پہلے حج میں لایا تھا، دوسرے بار گیا تو لایا تھا، تیسرے عمرے کا، یہ پانچویں فلاں کا ہے، یہ باقی رہ گیا؟ وہ عبادتیں، وہ اعمال وہاں جو کیے، ایک ایک چیز پر غور کیجیے، ایک ایک چیز پر غور کیجیے، اور اپنی باقی زندگی میں اس کو نافذ کیجیے، ان چیزوں کو جو وہاں سے سیکھ کر آئے، جس میں سب سے اصل چیز توحید کا پیغام تھا۔ اور خاص طور سے آج کے اس مادہ پرست دور میں جب ہم اس بہترین ماحول سے باہر نکلتے ہیں، حج کا جو ماحول ہے، جب نکلتے ہیں اور اپنے ملکوں میں واپس آتے ہیں، پھر وہی ساری بے دینی ہمارے زندگی میں ہم دیکھتے گھس جاتی ہے، وہی ساری بے دینی، وہی سارے افکار، وہی ساری باطل چیزیں، وہی ساری برائیاں، وہی ساری حرام چیزیں، وہی ساری جس کو ہم بولتے ہیں نا، جو پہلے زندگی تھی وہی زندگی ہم لے کر آئے۔ تو باز آنا ضروری ہے، لائف چینج کرنا ضروری ہے۔ یہ حج ایک اچھا زرین موقع تھا، پتہ نہیں اس کے بعد اللہ دیں گا یا نہیں دیں گا یہ موقع۔ سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم بات ہے حج کے تعلق سے، یاد رکھیے۔ اور حج کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے تعلق سے 3 لوگوں نے آواز دی، ایک آواز جبرائیل علیہ السلام کی، ایک آواز ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک آواز شیطان نے دی۔ جو لوگوں نے، مطلب عالم ارواح میں شاید یہ ہوا، کیونکہ اس میں حدیث میں تفصیلات نہیں، جن لوگوں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے، اللہ ان کا حج قبول کریں گا اور وہاں انتقال کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے، اللہ ان کا حج قبول کریں گا، لیکن یہ لوٹ کر آئیں گے، واپس آ جائیں گے، زندگی چینج، حج قبول ہوگا، زندگی چینج ہوگی۔
اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی اس پہ آواز دی، وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے اور آنے کے بعد ان کی زندگی پہلے سے اور بدتر ہو جائیں گی. اور ایسے بھی لوگ ہیں حج کو اس لیے گئے کہ گناہ معاف کرانا تھے، معاف ہو گئے تو نیو اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا، ان کی زندگیاں بدتر ہو جائیں گی. تو سوچ کی بات ہے. جو گئے قبول اور مر گئے، اللہ نے تو قبول کر لیا. وہ تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھیں گے، حدیث میں ہے نا. روزے دار روزے کی حالت میں، مجاہد کو اس لیے غسل نہیں دیا جاتا اس لیے کہ اسی حالت میں ہے نا. احرام پہن کے کوئی حج کے لیے گیا تو احرام میں تدفین ہوتی ہے اس کی، تاکہ وہ، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ایک مرتبہ حج کے لیے آپ کے ساتھ گئے، گر گئے، گھوڑا بدک گیا اور گردن ٹوٹ گئی، انتقال کر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرام میں دفنا دو، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا. حج کے لیے آیا تھا. حج کے سفر میں کوئی انسان نکلے انتقال کر جائے، حاجی کہلائیں گا. سمجھ رہے؟ تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اس حالت میں اٹھنے والا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں. تو اپنی زندگی سے ہم باز آ جائیں، چینج کر دیں اپنے لائف کو. حج کے بعد کی لائف بہت ڈفرنٹ ہونا چاہیے، ہماری تبدیلی آ جانا چاہیے. اور کتنی ساری اب